الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. صدر اجلاس حضرت مولانا مفتی محمد احمد خان صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، صدر جمعیت علماء مدھیہ پردیش اور جانشین فخر ہند حضرت مولانا مفتی محمد عبد الرزاق صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ، اسٹیج پر موجود تمام علماء کرام، مہمانان اعظام، اس اجلاس کے روح رواں جناب قاری امام الدین صاحب رحمانی دامت برکاتہم العالیہ، اور اس علاقے کے غیور مسلمانوں اور ہماری پردہ نشی مائیں اور بہنیں، میرے لیے انتہائی شرف کا، خوشی کا موقع ہے کہ جناب قاری امام الدین صاحب رحمانی دامت برکاتہم نے مجھے ان علماء کرام کے ساتھ آپ سے ملاقات کا اور آپ سے کچھ گفتگو کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ وقت کی قلت ہے، علماء کرام کی تشریف آوری ہے، تمام ہی لوگ اپنے اپنے میدان میں بہت ہی روشن اور بہت ہی نمایاں اور بڑے کام کرنے والے لوگ ہیں، ہمیں سب کو سننا ہے، اس لیے مختصراً میں اپنی کچھ بات عرض کرتا ہوں۔ بزرگوں، علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کیا چیز ہے، یہ وفا کیا چیز ہے؟ وفا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے روشنی حاصل کرنا، وفا ہے آپ کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتارنا، وفا ہے آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، وفا ہے آپ کے مشن کو زندہ رکھنا، وفا ہے آپ کے پیغام کو دنیا بھر میں پھیلانا، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، آپ آخری نبی بنائے گئے۔ آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے خاص وقت کے لیے، خاص مدت کے لیے، خاص علاقے کے لیے آئے، مگر آپ علیہ السلام کو ساری دنیا کے لیے بھیجا گیا، قیامت تک کے لیے بھیجا گیا۔ جب معراج ہوئی مسجد اقصی میں فلسطین میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے جائے گئے، سارے انبیاء کو وہاں جمع کیا گیا، آپ نے سارے انبیاء کی امامت فرمائی، سارے انبیاء مقتدی بنے، بتا دیا گیا کہ آنے والی دنیا میں امامت صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کوئی شریعت، نہ کوئی کتاب، نہ کوئی طریقہ، صرف اب دنیا میں دین چلے گا تو محمد رسول اللہ کا، کتاب چلے گی تو محمد رسول اللہ کی، شریعت چلے گی تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہمارے آقا جزاکم اللہ خیر، ہمارے آقا 13 سال مکے میں رہتے
کہتے ہیں مکے میں بہت دشواریوں کا سامنا ہوا، مکے کے لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، چند سو لوگ تھے جنہوں نے آپ کی باتوں کو لبیک کہا، مگر اکثر لوگوں نے دعوت کو ٹھکرا دیا، اسلام قبول کرنے والوں کے لیے جینا توبر کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ مکہ سے چلے جاؤ، بہت سارے مسلمان حبشہ چلے گئے۔ بالآخر 13 سال کے بعد ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے پہنچے۔ آپ ہجرت پہنچے، آپ راستے میں مدینہ سے 3 میل کی دوری پر ایک جگہ قبا آتی ہے، قبا۔ جن لوگوں نے حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ قبا میں آپ پہنچے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے، ایک دن آپ کا قیام قبا میں ہے۔ آپ نے وہاں پر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ایک مسجد وہاں بنا دی، ایک مسجد قبا میں آپ نے بنا دی، وہ مسجد قبا ہے جس کو سب لوگ جانتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پیغمبر مدینہ پہنچتے ہیں۔ جب آپ مدینہ پہنچتے ہیں، اب توجہ دینی ہے، جو بات مجھے کہنی ہے وہ یہیں سے کہنی ہے۔ مدینہ میں جب آپ پہنچتے ہیں، آپ کے ساتھ صحابہ ہیں، ابھی آپ علیہ السلام کا اپنا گھر نہیں ہے، آپ ایک صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں ہیں۔ آپ نے اپنا گھر نہیں بنایا، اپنے صحابہ کے لیے گھر نہیں بنائے، آپ نے مدینے میں سب سے پہلے مسجد بنائی، مسجد قائم کی، اور وہ صرف مسجد نہیں بنائی بلکہ مسجد کے اندر تعلیم کے لیے صفہ قائم فرمایا۔ آپ نے اپنا گھر نہیں بنایا، صحابہ کو گھر بنانے کے لیے نہیں کہا، پہلے مسجد، صحیح کو کم کر دو، اور وہاں پر صفہ بنایا۔ وہ جو صفہ بنایا وہاں بورڈنگ بھی تھی، ایک وقت میں 200 صحابہ، 400 صحابہ وہاں رہتے تھے۔ معلوم ہوا کہ مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر مکان سے پہلے اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کرے۔ ابھی ہمارے مفتی اشرف صاحب نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بڑی تنخواہیں استاذوں کو دی۔ بھائی کم کرو۔ ماڈرن ایجوکیشن، ہمارے مفتی صاحب نے فرمایا کہ وہاں پر ماڈرن ایجوکیشن بھی تھی۔ لوگ سوال کریں گے کہ بھئی ماڈرن ایجوکیشن اس وقت میں کیا تھا؟ ایک جگہ نہیں بیٹھوں گی۔ عرب کے لوگوں میں، عرب کے لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، عرب کے لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اساتذہ رکھے جو لوگوں کو لکھنا سکھائیں، لکھنا عرب نہیں جانتے، لکھنا سکھائیں۔ تو یہ جو لکھنا ہے یہ اس دور کا ماڈرن ایجوکیشن ہے۔ عرب کے لوگ اپنے علاوہ کسی زبان کو اہمیت دیتے ہی نہیں تھے، وہ اپنے کو عرب کہتے تھے، بقیہ کو عجم کہتے تھے، عجم کے معنی گونگا، کسی بھی زبان کو وہ زبان سمجھتے ہی نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار کیا، کہا کہ جاؤ عبرانی زبان سیکھو، سریانی زبان سیکھو، دوسری زبانیں سیکھو۔ دوسری زبانوں کو سیکھنا اس دور کا ماڈرن ایجوکیشن تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اس کا نظام قائم فرمایا۔ یہ مسجد ہے اور مسجد میں یہ کام ہو رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں علماء مخالف ہیں، یہ مسجدوں کا کردار ہے۔ علماء صرف ماڈرن ایجوکیشن کی بات نہیں کرتے، اب تو نظر اٹھا کر کے دیکھ لو بر صغیر میں کتنے علماء ہیں جنہوں نے ماڈرن ایجوکیشن کے لیے اسکول، کالج، یونیورسٹیاں قائم کر رکھی۔ مسلمانوں، تمہاری کامیابی، تمہاری فلاح اسی میں ہے کہ تم دین کا بھی علم حاصل کرو اور دنیا کا بھی علم حاصل کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ ہم
کو اپنے اولاد کو کھلونا دیتے ہیں، اچھا گھر بنا کر کے دیتے ہیں، اچھے کپڑے دیتے ہیں، اچھے جوتے چپل دیتے ہیں، سردیوں کے کپڑے گرمیوں کے کپڑے، گھروں میں ٹائل لگا کر کے ساری چیزیں دیتے ہیں کہ بچہ آرام سے رہے. کیا آپ کو اچھا لگے گا کہ اگر یہ بچے کے پاس دین کا علم نہیں ہوا، ان بچوں نے اللہ اور رسول کو نہیں جانا اور یہ آپ کا لاڈلا جہنم میں گل جائے گا، تو کیا آپ کو خوشی ہوگی؟ دنیا کا آرام دینے سے پہلے، دنیا کی آسائش دینے سے پہلے بچوں کو دین کا علم دیجئے تاکہ یہ بچے جہنم سے بچ سکیں. جہنم سے بچ سکیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ کو اپنے بچوں سے پیار ہے، لاڈ ہے، اگر وہ آپ کا نور نظر ہے تو آپ توجہ دیجئے. خاص طور سے بچیوں کی تعلیم پر توجہ دیجئے. بچیوں کو پڑھائیے، بچیوں کو پڑھائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی، آپ گھر میں پہنچے تو آپ نے سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا. حضرت خدیجہ اس امت کی سب سے پہلی طالبہ، سب سے پہلی طالبہ جس نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا، وہ حضرت خدیجہ ہے. وقت کی قلت ہے، تعلیم پر توجہ دینا بے حد ضروری. دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں. مدینہ پہنچ کر کے آپ نے ایک سماج بنایا. توجہ چاہیے آپ کی. سماج بنایا، دو الائنس بنائے، دو اتحاد آپ نے قائم فرمایا مدینہ پہنچ کر کے. او مسلمانوں، اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے روشنی حاصل کرو اور اپنے سماج کو دیکھو. سماج چرمرا گیا ہے، سماج کمزور ہو چکا ہے، سماج بکھر چکا ہے. کہاں ہو؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو. آپ نے مدینہ پہنچ کر دو اتحاد قائم فرمائے. پہلا اتحاد اسلامی اتحاد، پہلا اتحاد اسلامی اتحاد، دوسرا اتحاد انسانی اتحاد. ایک اسلامی اتحاد، ایک انسانی اتحاد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے. جو صحابہ مدینے میں رہتے تھے وہ انصاری صحابہ کہلاتے ہیں، انصار کہلاتے ہیں. اور جو صحابہ مکے سے آئے تھے وہ مہاجر کہلاتے ہیں. مکے میں آپ کے ساتھ بھی آئے، آپ کے بعد بھی آئے. کئی سو وہ صحابہ بھی ہو گئے جن کے پاس نہ گھر تھا، نہ مکان تھا، نہ زمین و جائیداد تھی، کچھ بھی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو جمع کیا، مہاجرین کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ ہر انصاری ہر مہاجر کا بھائی ہے، اور بھائی بھی بنا دیا. یہ اس کا بھائی، وہ اس کا بھائی. بھائی ہونے کا مطلب کیا؟ کہ جو مدینے کے صحابی ہیں اس کے پاس جو مکان ہے اس مکان کو دو حصہ کر دے، ایک حصہ مہاجر کو دے دے. جو زمین ہے وہ زمین دو حصے کر دے، زمین کے دو حصے کر دے، اور ایک حصہ مہاجر کو دے دے. جو کچھ بھی اس کے پاس ہے، باغ ہے، جو بھی ہے، سب کے دو دو حصے کر دے. انصار مدینہ کے رہنے والے صحابی آئے، اپنے مکہ کے صحابہ سے کہتے تھے، مہاجر صحابہ سے، یہ دیکھو میرے پاس مکان ہے، یہ زمین ہے، یہ آدھا تمہارا ہے، جو تمہیں پسند آئے لے لو، جو تمہیں پسند آئے لے لو. یہ پہلا اتحاد تھا. اتنا ہی نہیں بلکہ وراثت جاری فرما دی کہ اگر انصار کا، کسی انصاری کے باپ کا انتقال ہوگا اور اس کی اولاد میں انصاری ہے اور اس کا مہاجر بھائی ہے مکے والا، تو دونوں برابر سے میراث میں شریک ہوں گے. غزوہ خیبر تک 7 ہجری تک یہی میراث چلتی رہی. یہ اسلامی اتحاد تھا. اس کے بعد انسانی اتحاد قائم فرمایا. انسانی اتحاد قائم فرمایا.
مدینے میں 3 قسم کے 3 قوم رہتی تھی. مسلمان تھے مدینے میں، مسلمان تھے انصار اور مہاجرین مسلمان تھے. مدینے میں مشرک لوگ رہتے تھے جو شرک کرتے تھے، اور تیسری قوم مدینے میں یہود رہتی تھی. آپ نے مدینے میں رہنے والے یہودیوں کی ذمہ داروں کو جمع کیا، آپ نے مشرکوں کو جمع کیا، آپ نے مسلمانوں کو جمع کیا اور ایک الائنس بنایا، ایک اتحاد بنایا، اور کہا کہ مدینے میں رہنے والے جتنے لوگ ہیں سب ایک قوم ہیں، سب ایک قوم ہے. کوئی ان کے ساتھ کسی ایک انسان کے ساتھ بھی کوئی دشمنی کرے گا پورے مدینے والے کے ساتھ دشمنی کرے گا. کسی ایک پر کوئی حملہ کرے گا تو ہم سب اس کا جواب دیں گے. کوئی ایک آدمی آگے بڑھ کر حملہ کرے گا تو سب ساتھ دیں گے. اسلامی اتحاد اور انسانی اتحاد. سماج کو دیکھیے آج مسلمان کہاں ہیں، کتنے بکھرے پڑے ہیں. جس اتحاد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دی. سماج میں جب لوگ رہیں گے اختلاف ہو جائے گا. مسئلہ ہے صبر کا، مسئلہ ہے برداشت کرنے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو اپنانے کا. آپ دیوبند کے مدرسے میں پڑھتے ہیں، کوئی غلطی کی بات نہیں ہے. آپ بریلی کے مدرسے میں پڑھتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. آپ فلاں خانقاہ سے جڑے ہیں، کوئی بات نہیں ہے. آپ فلاں بزرگ کو مانتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے. آپ جس کو اچھا سمجھے، جس کو بھلا سمجھے، جس پر آپ کو بھروسہ ہو، آپ ان کی باتوں پر چلیں، مگر دوسرے کا احترام کریں، دوسرے کو عزت دیں. دشمن آپ کے خلاف جمع ہو رہے ہیں، آپ اتحاد کا مظاہرہ کریں، آپ ایک ہو جائیں. پہلے بھی اختلاف ہوا، یہ کوئی نیا اختلاف نہیں ہے، مگر لوگوں نے اختلاف کو گوارا کیا ہے. آپ اختلاف کو برداشت کرنے والے، گوارا کرنے والے بنیے. امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ 2 بڑے بڑے امام ہیں. ہزاروں مسئلے میں اختلاف ہے. ایک دفعہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد بغداد پہنچتے ہیں، کوفہ پہنچتے ہیں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہیں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے جب نماز پڑھی تو وہاں پر ہاتھ نہیں اٹھایا، رفع یدین نہیں کیا. لوگوں نے پوچھا حضرت آپ تو رفع یدین کو صحیح سمجھتے ہیں، آپ اس کے لیے دلیل دیتے ہیں، آپ اس کو مضبوط کرتے ہیں، آپ نے یہاں پر آ کر کے نماز دوسری طرح سے آپ نے کیوں پڑھی؟ کہا کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کی مسجد میں ہوں، مجھے شرم آتی ہے کہ میں یہاں آ کر کے اتنے بڑے عالم کے خلاف کوئی راستہ اختیار کروں. اختلاف تھا مگر اختلاف کو نبھایا کیسے؟ اختلاف کیجئے مگر اختلاف کو نبھانا بھی سیکھیے. اختلاف کو نبھانا ضروری ہے، احترام دلوں میں باقی رہنا چاہیے. وہ علماء کرام جنہوں نے اس ملک کو آزادی دلائی، ان علماء کرام نے اسلامی اتحاد کے لیے بھی قربانیاں دی اور ملکی اتحاد کے لیے بھی قربانیاں دی. ہمیں آپس کے بھائی چارے کو بھی مضبوط کرنا ہے. مسلمان جس قبیلے کا ہو، جس فرقے کا ہو، جس گروہ کا ہو، ہمیں سب کو عزت دینی ہے، سب کو اہمیت دینی ہے، سب کو اپنے گلے سے لگانا ہے کہ اس کے دل میں ایمان باقی ہے. چھوٹی موٹی چیزوں پر ہم اختلاف نہیں کریں گے. جنگ بدر ہوئی، تھوڑی سی توجہ، جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر میں 313 مسلمانوں نے 1000 سے زیادہ کافروں کو کایا پلٹ دی. فتح نصیب ہوئی. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی سورہ انفال میں اس فتح کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ
بنصرہ وبالمؤمنین، وہ اللہ تھا جس نے آپ کو مضبوط کیا مدد کے ذریعے اور ایمان والوں کے ذریعے۔ پھر آگے فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ایمان والوں کے دلوں کو جوڑا۔ آگے فرمایا لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اگر آپ دنیا کا سارا خزانہ بھی خرچ کر دیتے تو مسلمانوں کے دلوں کو نہیں جوڑتے۔ جنگ بدر کی فتح کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کریم مسلمانوں کے اتحاد کا تذکرہ کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اتحاد، ہمارا آپس میں مل جل کر کے رہنا ہماری کامیابی، ہماری فتح مندی اور دنیا اور آخرت کی ترقی کا ذریعہ ہے۔ انسانی اتحاد، اس ملک کے بھائی چارے کے لیے آپ سے زیادہ قربانی دینے والا کوئی نہیں، لیکن کتنے بھی حالات بگڑ جائیں ہم اپنے اصولوں پر کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ جس طرح ہم اپنی جانوں کو عزیز سمجھتے ہیں، برادران وطن ہندو بھائی ہیں، سکھ بھائی ہیں، عیسائی جتنے بھی ملک میں رہتے ہیں، سب کی جانوں کو عزیز سمجھیں، ان کے مال کو اپنے مال کی طرح عزیز سمجھیں، ان کی بیوی بیٹیوں اور بہنوں کی عزت اور آبرو کو اپنی عزت اور آبرو سمجھیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں للجار حق، پڑوسیوں کا حق ہے، اس پڑوسی میں چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑوں کا احترام کیا جائے گا، وہ بڑا ہندو ہو یا مسلمان ہو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں چھوٹوں پر شفقت کی جائے گی، وہ چھوٹا ہندو ہو یا مسلمان ہو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں بیمار کی عیادت کی جائے گی، وہ بیمار ہندو ہو یا مسلمان ہو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تم جہاں بھی چلو تمہارے ذریعے سے کسی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، تم سے سب کو فائدہ پہنچنا چاہیے۔ یہ ہمارے اصول ہیں۔ دنیا میں اس ملک میں ترقی کرنا ہے، عزت پانی ہے، ایمان کو باقی رکھنا ہے، علم کو باقی رکھنا ہے، اپنے مسلمانوں کے اتحاد کو باقی رکھنا ہے، اپنے ملک میں رہنے والے تمام برادران وطن کے ساتھ اتحاد کو باقی رکھنا ہے۔ یہی ہمارا پیغام ہے اور یہی ہماری ترقی کا ذریعہ ہے۔ میں پھر سے قاری امام الدین صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ سب نے مجھے جھیلا، اس کے لیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ۔